محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں کیسی گستاخی کی تھی. لوگ جلوس نکالے، دھرنے پہ بیٹھے، مسلمان غصے سے بے قابو ہوئے، گورنمنٹ کو بھی ایکشن لینا پڑا اور نرسنگھانند سرسوتی کو گرفتار کرنا پڑا. یقیناً مسلمانوں کو محبت ہے، لیکن میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ اس محبت کا معیار کیا ہونا چاہیے، ایک پیمانہ کیا ہونا چاہیے. صرف ہم زبان سے کہہ دیتے ہیں کہ ہمیں رسول سے محبت ہے اور وہ مان لی جائے گی، نہیں. اللہ رب العالمین نے یہ پیمانہ بتایا ہے. قُلْ إِن كَانَ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ وَإِخْوَانُكُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ وَعَشِيرَتُكُمْ وَأَمْوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنَهَا أَحَبَّ إِلَيْكُم مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ. پہلے اتنا ترجمہ سن لیجیے آپ. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے کہ اے لوگوں، ان کان آباؤکم و ابناؤکم، اگر تمہیں تمہارے آباء و اجداد اور تمہیں تمہاری اولادیں، و اخوانکم اور تمہیں تمہارے بھائی، و ازواجکم اور تمہیں تمہاری بیویاں، وہ اموال اقترفتموها اور تمہیں تمہارا وہ مال جس کو تم نے بڑی محنت سے کمایا ہے، وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا اور تمہارا وہ بزنس، تمہاری وہ تجارت، وہ بزنس جس کے نقصان کا تمہیں ڈر لگا رہتا ہے، وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنَهَا اور تمہارے وہ مکان، تمہاری وہ بلڈنگیں جس میں تم داد عیش لیتے ہو، جس میں رہ کر تم خوش ہوتے ہو، احب الیکم من اللہ ورسولہ، اگر تمہیں یہ ساری کی ساری چیزیں اللہ اور اس کے رسول سے زیادہ محبوب ہیں. پہلے اتنی چیزیں یاد رکھیے جو نام بتائے ہیں، آباء و اجداد، باپ دادا، اولاد 2، بھائی، بیویاں، مال جس کو محنت سے کمایا 5، تجارت جس کے نقصان کا ڈر لگا رہتا ہے، اور یہ مکان جو بڑی محنت سے پیسہ کما کر تم نے بلڈنگیں بنائی جس میں رہ کر تم خوش ہوتے ہو. 7 چیزیں. اگر یہ چیزیں اللہ اور اس کے رسول سے زیادہ پیاری ہیں، احب الیکم من اللہ ورسولہ، اگر یہ چیزیں اللہ اور اس کے رسول سے زیادہ محبوب ہیں، وَجِہَادٍ فِي سَبِيلِهِ اور اللہ کے راستے میں جہاد کرنے سے زیادہ اگر پیاری ہیں، فَتَرَبَّصُوا حَتَّىٰ يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ تو انتظار کرو اللہ رب العالمین کی طرف سے آ جانے والے ایک عذاب کا، انتظار کرو اللہ کی طرف سے آ جانے والی ناگہانی مصیبت کا. فَتَرَبَّصُوا حَتَّىٰ يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ تو انتظار کرو اللہ رب العالمین کی طرف سے آ جانے والی کسی مصیبت کا، کسی عذاب کا. کوئی یہ نہ کہے کہ مولانا کیا ان چیزوں سے ہم بالکل محبت نہ کریں؟ کون سا ایسا شخص ہے جس کو اپنے ماں باپ سے محبت نہیں ہوتی؟ کون سا ایسا آدمی ہے کہ جس کو اپنی اولاد سے محبت نہیں ہوتی؟ کون ایسا شخص ہے جس کو اپنے بھائیوں سے محبت نہیں ہوتی؟ کون ایسا شخص ہے جو اپنی بیوی سے محبت نہیں کرتا؟ کون ایسا شخص ہے جو مال و دولت سے اور بزنس اور تجارت سے محبت نہیں کرتا؟ اور کون ایسا شخص ہے جو نہیں چاہتا کہ ہمارا اچھا مکان ہو، ہمارا اچھا گھر ہو، ہماری اچھی بلڈنگ ہو جس میں ہم رہیں؟ کون نہیں چاہتا؟ اور آپ کہہ رہے ہیں کہ اللہ اور اس کے رسول سے زیادہ اگر ان چیزوں سے محبت ہے تو اللہ کی طرف سے آ جانے والے عذاب کا انتظار کرو. اللہ نے یہ نہیں کہا کہ ان لوگوں سے محبت مت کرو، اللہ نے کہا کہ ان لوگوں سے زیادہ رسول سے محبت ہونی چاہیے. معاملہ کم اور زیادہ کا ہے.
ज्यादा मोहब्बत किससे होनी चाहिए, माँ बाप से या रसूलुल्लाह से, औलाद से या रसूलुल्लाह से, भाइयों से या रसूलुल्लाह से, बीवी से या रसूलुल्लाह से, मालो दौलत से या रसूलुल्लाह से, तिजारत और बिजनेस से या रसूलुल्लाह से, घरों मकानात और बिल्डिंगों से या रसूलुल्लाह से। तो इसका जवाब यह है कि अल्लाह और उसके रसूल से मोहब्बत ज्यादा होनी चाहिए इन लोगों से। ज्यादा का मतलब अगर दो चीजों में दोनों से मोहब्बत हो और किसी एक की कुर्बानी देना पड़ रही हो, किसी एक को छोड़ना पड़ रहा हो, तो माँ बाप की, औलाद की, भाइयों की, बीवी की, मालो दौलत की, बिजनेस की, घरों मकान की मोहब्बत को छोड़ दो, कुर्बान कर दो, लेकिन अल्लाह और उसके रसूल की मोहब्बत को कुर्बान न कर दो। इसको ऐसे समझने की कोशिश करो जैसे आपके हाथ में सोने की घड़ी है, बहुत कीमती घड़ी है। सोना मर्द के लिए हराम है, लेकिन मैं एक मिसाल दे रहा हूं। आपके हाथ में सोने की घड़ी है, बहुत कीमती घड़ी है, बहुत मोहब्बत है आपको इस घड़ी से, बहुत प्यारी है क्योंकि बहुत कीमती है। लेकिन आपको चंद गुंडे पकड़ लें और आपके हाथ पर छुरी रख दें, चाकू रख दें और कहें कि घड़ी उतार, ये घड़ी दे मुझे। अब आपने कह दिया नहीं साहब, आप बचा रहे हैं इस घड़ी को, मैं कैसे घड़ी दे दूं आपको? नहीं, सोने की घड़ी मैं तुम्हें क्यों दे दूं? अब उसने वो चाकू निकाला और आपके हाथ को पकड़ कर कलाई पर रख दिया और कहा, घड़ी दे रहा है या नहीं दे रहा है? ये सोने की घड़ी उतार रहा है कि नहीं उतार रहा है? अगर तूने नहीं दी तो मैं हाथ काट दूंगा। अब दो चीजें हैं आपके पास, घड़ी भी कीमती और हाथ भी कीमती। आपको घड़ी से भी प्यार है और हाथ भी महबूब है। अब इन दोनों चीजों में से आपको एक चीज की कुर्बानी देना पड़ रही है। इधर गुंडों ने पकड़ लिया है, घड़ी दे देते हो तो हाथ सलामत, और अगर घड़ी को बचाने के चक्कर में आ गए और घड़ी की मोहब्बत तुम्हारे दिल में ज्यादा घर कर गई तो घड़ी भी जाएगी, और ये हाथ अगर काट देगा तो हाथ भी काटा जाएगा, मेरा हाथ भी कटेगा और घड़ी भी ले जाएंगे। तो अब यहां अक्लमंद आदमी कौन है? कुछ गुंडे पकड़ लें और कहें या तो घड़ी उतार नहीं तो हाथ काट देंगे। तो अक्लमंद इंसान वो है जो खुशी से ले भाई ये ले, और घड़ी उतार कर उसको दे दी, लीजिए मैंने खुशी खुशी घड़ी दे दी, हाथ सलामत रहेगा, फिर तुम मेहनत करोगे और फिर घड़ी कमा लोगे, हासिल कर लोगे। लेकिन अगर हाथ ही कट गया तो जिंदगी भर भीख मांगना पड़ेगी, दूसरों के रोटियों के टुकड़ों पर पलना पड़ेगा, क्योंकि मेहनत और मजदूरी नहीं कर पाओगे और कोई काम नहीं कर पाओगे। घड़ी भी जाएगी और हाथ भी जाएगा। घड़ी भी प्यारी, हाथ भी प्यारा, लेकिन कुर्बानी देने की जरूरत पड़ रही है तो घड़ी की कुर्बानी दे दो और हाथ बचा लो। इसी तरीके से अगर कोई आदमी कहे कि मैं हाथ काटूंगा तुम्हारा, पकड़ लिया हाथ, अब तो हाथ भी प्यारा, और वो कह रहा नहीं तो गर्दन पे छुरी रख दी, हाथ कटा रहे हो कि नहीं कटा रहे हो? हाथ कटाओ, और अगर हाथ नहीं कटाया तो हम तुम्हारी गर्दन पे छुरी चला देंगे, तुम्हें कत्ल कर देंगे। अब हाथ भी प्यारा और जान भी प्यारी, इन दोनों चीजों में से आज जरूरत है एक चीज की कुर्बानी देने की। तो अक्लमंद इंसान वो है जब ऐसी मुसीबत में पड़ जाए, ऐसी कंडीशन में आ जाए, तो फिर वो हाथ कटा ले और अपनी जान बचा ले। इसलिए कि हाथ कट गया, जान तो कम से कम महफूज रहेगी, वो अपनी बीवी और बच्चों के सामने तो रहेगा, कम से कम उसकी बीवी उसके बच्चे सामने रहेंगे, कम से कम उनको देखता तो रहेगा। तो जैसे हाथ और जान में से किसी एक की कुर्बानी देना पड़ रही हो तो हाथ की कुर्बानी दे दो और जान बचा लो। घड़ी और हाथ में से एक की कुर्बानी देना पड़ रही हो तो घड़ी की कुर्बानी दे दो और हाथ बचा लो। मेरे भाइयों, यही हाल है। फरमाया कुल इन काना बाउकुम, माँ बाप की मोहब्बत एक तरफ और रसूल की मोहब्बत एक तरफ। अब दोनों में से किसी एक की मोहब्बत को कुर्बान करना पड़ जाए तो माँ बाप की मोहब्बत को कुर्बान कर दो, अल्लाह और उसके रसूल की मोहब्बत को कुर्बान न करो।
عبداللہ ابن ابی ابن سلول، عبداللہ ابن ابی کا بیٹا جس کا نام بھی عبداللہ تھا، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھوڑے سے کہیں جا رہے ہیں اور گھوڑے کی دھول عبداللہ ابن ابی کے چہرے پہ پڑ جاتی ہے۔ گھوڑا زمین پہ دوڑ رہا ہے تو زمین کی جو مٹی اڑی، اس مٹی سے عبداللہ ابن ابی کے چہرے پر مٹی پڑ گئی، ہلکا سا گرد چھا گیا اس کے چہرے پر۔ اس نے ناک گھونچڑاتے ہوئے کہا دیکھو کیسا انسان ہے، کیسا آدمی ہے، ارے محمد کے گھوڑے کی ٹھوکروں نے میرے چہرے کو گندا کر دیا ہے، کیسا انسان ہے کیسا۔ اس نے بدتمیزی کے ساتھ کچھ نازیبا جملے بول دیے۔ دیکھیے ایک حقیر اور ذلیل انسان کے گھوڑے نے میرے چہرے کو خراب کر دیا، میرے چہرے کو خراب کر دیا۔ میرے پیارے ساتھیوں، یہ خبر دھیرے دھیرے عبداللہ ابن ابی کے بیٹے کو پتا چل گئی کہ میرے باپ نے میرے نبی محمد رسول اللہ کے بارے میں یہ جملہ بولا ہے کہ دیکھو ایک ذلیل انسان، ایک ناکارہ انسان کے گھوڑے کی ٹھوکروں نے زمین سے مٹی اڑائی اور میرے چہرے کو گندا کر دیا۔ اس نے محمد رسول اللہ کو ذلیل کہا ہے، اس نے میرے نبی کو ذلیل کہا ہے۔ وہ آیا اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ کے پاس، عبداللہ ابن ابی کا بیٹا آیا اور کہنے لگا اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حکم دیجئے، آپ صرف اپنی زبان سے حکم دیجئے اور آپ اتنا فرمائیے کہ عبداللہ ابن ابی کی گردن کاٹ نہ ڈالو۔ اے اللہ کے نبی آپ صرف حکم دیجئے، آپ کی زبان سے جملہ نکلے گا، میں اپنے باپ کا سر قلم کر کے اپنے باپ کی گردن کاٹ کر آپ کے قدموں پہ ڈال دوں گا، اپنے باپ کی گردن کاٹ کے آپ کے قدموں پہ ڈال دوں گا۔ کیوں؟ کیونکہ میرے باپ نے آپ کو ذلیل کہا ہے، میرے باپ نے آپ کو گندا کہا ہے، میرے باپ نے آپ کو گالی دی ہے، میرے باپ نے آپ کو برے جملے بولے ہیں، میرے باپ نے آپ کو ذلیل کہا۔ لَيُخْرِجَنَّ الْعَزُّ مِنْهَا الْأَذَلَّ، چلو مدینے چلتے ہیں، عزت والا سب سے بڑے ذلیل یعنی محمد کو ہم مدینہ سے نکال دیں گے۔ قرآن نے اس کی گالی کو ریکارڈ کر لیا ہے۔ میرے بھائیوں غور کرو، اس کا بیٹا اپنے ہاتھ میں تلوار لے کر کہتا ہے اے اللہ کے نبی حکم دیجئے، آپ کی زبان سے آرڈر نکلے گا اور میں اپنے باپ کی گردن قلم کر کے آپ کے قدموں پہ ڈال دوں گا۔ رسول کی محبت اور باپ کی محبت ٹکرا رہی ہے تو کہہ رہا میں باپ کی گردن کاٹ دوں گا، یعنی اتنی محبت رسول سے کہ اللہ کے رسول اگر حکم دے دیں کہ جاؤ اس کی گردن کاٹ کے لاؤ تو میں اپنے باپ کی گردن کاٹ کے لانے کے لیے تیار۔ یہ تھی رسول اللہ سے محبت۔ قُلْ إِن كَانَ آبَاؤُكُمْ، باپ سے بھی زیادہ محبت باپ سے ہونی چاہیے، لیکن قربانی دینے کی ضرورت پڑ جائے تو رسول کی محبت کو نہ چھوڑا جائے، ماں باپ کی محبت کو قربان کر دیا جائے۔ یہ معیار ہے، ہمارے پاس وہ معیار ہے کہاں؟ وہ معیار گیا کہاں؟